دور کر سکتے ہیں اپنی دولت سے، اپنے مال سے، تو آپ تکلف نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اس کی غربت، اس کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچے کہ دنیا آپ کو چودھری کہے، دنیا آپ کو اچھا کہے، بلکہ آپ کے دل میں یہ خیال ہو، یہ اخلاص ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تب آپ دیکھیں، تب آپ مزہ دیکھیں۔ پھر ان کا بھی نام تھا، بڑی شہرت تھی۔ جب ان کے دروازے پر آپ پہنچی، دو بیٹیوں کو لے کر، دو یتیم سید زادیوں کو لے کر، وہ بیوہ سید زادی جب پہنچی تو ان سے کہنے لگی کہ آپ میرے لیے انتظام کر دیں۔ تو کہا کس وجہ سے؟ کہا کس وجہ سے؟ تو کہا کہ میں سید زادی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ جملہ اس بیوہ سید زادی کی زبان سے نکلا جو دو یتیم سید زادیوں کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرا انتظام کر دیں۔ تو کہا کس وجہ سے؟ کہا میں رسول اللہ کی آل ہوں، میں سید زادی ہوں۔ تو کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ یہ پوچھا کس نے؟ اس سمرقند کے چودھری مسلمان جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سخی سمجھتا تھا، سب سے اچھا سمجھتا تھا، اس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم سید زادی ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارے رسول؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم رسول اللہ کی اولاد ہو؟ جب یہ کہا بیچ چوراہے پر تو وہ شرمندہ ہو گئی، شرمندہ ہو گئی۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بے عزت کرنے کا وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب یہ چیز کہا تو وہ شرمسار ہو گئی، شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنی دونوں بچیوں کو لیے آگے بڑھ گئی۔ ایک مسلمان ملا، اس سے پوچھا کہ ہے کوئی ایسا جو خاموشی میں میرا تعاون کر دے، مدد کر دے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ گلی عبور کر کے دوسری گلی میں جب آپ جائیں گے نا تو ایک یہودی ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، ایک یہودی ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا اپنی کتاب میں، کہا ایک یہودی ہے نا، وہ بھی بڑا سخی ہے، لوگوں کو بہت نوازتا ہے، بڑی مدد کرتا ہے وہ۔ جب وہ سید زادی دونوں بچیوں کو لے کر اس یہودی کے دروازے پر پہنچی تو انہوں نے برجستہ کہا کہ کچھ تعاون کر دیں آپ، میں وہاں سے آئی، وہاں سوکھا پڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں رسول اللہ کی اولاد ہوں۔ اتنا کہا یہودی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا فوراً آپ اندر آ جائیے۔ اس بیوہ سید زادی کو، دو یتیم بچیوں کو لے کر وہ یہودی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے نوکروں سے کہتا ہے ایک کام کرو، مکان کو، کمرے کو پھر سے صاف و شفاف کر دو، کیونکہ رسول اللہ کا خانوادہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے، یہ لوگ رکیں گے، مکان صاف کر دو۔ اس نے مکان صاف کروایا، برتن نیا منگوایا، کہا اس میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ اور برجستہ اس نے کہا کہ دیکھو میں غیر مسلم ہوں، میرے پاس اتنا طریقہ نہیں کہ کس طرح سے آپ سے پیش آیا جائے، لیکن مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ آپ رسول اللہ کے گھر کی ہیں، یہی میرے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کہا میرے پاس جو حلال رزق رکھا ہوا ہے اس کے توسل سے میں کچھ چیزیں لے آتا ہوں، اسے آپ بنائیے، اپنے ہاتھ سے کھا لیجئے، لیکن ایک کام کریے گا، وہ بھی اہل کتاب ہوتے ہیں نا، کہا ایک کام کریے گا، رات میں جب تنہائی میں آپ بیٹھے نا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول خدا سے میرے لیے اتنی عرضی ضرور لگا دینا کہ میری تکلیف دور ہو جائے، میرا غم دور ہو جائے، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ آپ عقیدہ دیکھیں، اس یہودی کی محبت دیکھیں رسول اللہ کے تعلق سے، آل رسول کے تعلق سے۔ جب اس نے اتنا کہا تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ جب رات کا وقت آیا اور آدھی رات گزر گئی تو جس مسلمان نے ان سے دلیل مانگی تھی کہ تم واقعی سید ہو، کہاں تمہارے پاس پروف ہے، جب وہ رات میں سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ خود بیان کرتا ہے۔ علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں رات میں سویا تو میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جتنے مسلمان تھے سب دھیرے دھیرے جنتی ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ جب میری باری آئی اور میں جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، فوراً داروغہ جنت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پیچھے کو دھکا دے دیا۔ جب میں پیچھے آیا تو میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا آپ کی بارگاہ میں گیا، آپ کے قریب گیا اور آپ کے دست مبارکہ کو میں نے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ سارے مسلمان تو جنتی ہو کر جنت میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ سب کو تو جنت میں جانے کی اجازت ہے لیکن مجھے جنت میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے تاثر نمایاں ہوئے اور آپ نے پلٹ کر اس مسلمان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا تم ہو کون؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم مسلمان؟ اللہ اکبر! کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی!
کہا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ سکتے میں آ گیا۔ آقا نے فرمایا کہ کل میری بیٹی پریشانی کے عالم میں تمہارے دروازے پر گئی تھی تو تم سید ہونے کی دلیل مانگ رہے تھے، آج میں تم سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو۔ کہا تم مسلمان ہو؟ وہ سٹپٹا کے آنکھ کھلی، صبح بالکل دروازہ کھولتے دوڑتے ہوئے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ جو بلخ سے قافلہ آیا تھا سیدوں کا، وہ جو گھر آیا تھا سیدوں کا، وہ لوگ کہاں گئے ہیں، کس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ جو یہودی ہے نا، جو جس کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اسی کے گھر میں مہمان نواز ہے، اسی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان دوڑتا ہوا ننگے پیر گیا اور جانے کے بعد اس یہودی سے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، تم نے جتنی مہمان نوازی کی ہے اس کی اجرت لے لو اور اس خاندان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ تو برجستہ اس یہودی نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ انہیں واپس کر دو، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی کہہ رہا تھا کہ کل اگر آتے تو اور بات ہوتی۔ کہا کل آتے تو اور بات ہوتی۔ کہا تم غیر مسلم ہو، میں مسلم ہوں، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ فوراً اس یہودی نے کہا بھاگ جا یہاں سے، تو کیسی بات کر رہا تھا؟ کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ میں کل تک غیر مسلم تھا لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور سن تو جنت دیکھ کر آیا ہے، جہاں مالک جنت کی اولاد کو اپنے گھر لے جانے کے لیے، لیکن سن تو نے اگر اسلام قبول کیا ہوگا تو تیرا باپ مسلمان رہا ہوگا، یا کسی مفتی کے ہاتھ پر کیا ہوگا، یا پھر کسی عالم کے ہاتھ پر کیا ہوگا، یا تیرا دادا مسلمان رہا ہوگا، لیکن میرے اسلام کی بات سن، میں نے اسلام کسی اور کے ہاتھ پر قبول نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے خود رسول اللہ کے دست اقدس پر اسلام جاگتی آنکھوں سے۔ تو خواب میں دیکھ کر آیا ہے؟ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا ہے، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کی اولاد کی خدمت کی وجہ سے نبی خود میرے گھر تشریف لائے، ان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی عظیم ذات گرامی ہے جو کربلا کے میدان میں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کا مقصد آپ دیکھیں، پہنچنے کا مقصد دیکھیں، بڑا عجیب مقصد نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ مقصد ہے، سیدھا سادہ مقصد، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سوئے حرم لے جانا۔ جو لوگ اسلام